الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إنا كل شيء خلقناه بقدر. محترم بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا ایمان ہے اس کے 6 ارکان، ان میں سے جو 6واں رکن ہے وہ تقدیر پر ایمان لانا ہے، قضاء و قدر کو ماننا ہے. اس حوالے سے اللہ کی توفیق سے آج گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، بیان کرنے، صحیح طرح بیان کرنے اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو تقدیر پر ایمان، اس پر قرآن و سنت میں بہت سے دلائل موجود ہیں. جیسے حدیث جبریل جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ایک شخص جس پہ سفر کے آثار نہیں تھے، خلاصہ حدیث کا یہ کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے ایک آدمی کے صورت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک سوالات کیے. ان میں سے جو پہلا سوال اسلام کے اور دوسرا ایمان کے بارے میں تھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے ان کے جواب میں ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان کو بیان فرمایا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر، کتب پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، اور تم ایمان لاؤ تقدیر پر، اچھی اور بری. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا بس اس کو خاص اندازے کے مطابق بنایا، یا قدرہ تقدیرا، اس کی خوب تقدیر اس کی مقرر کر دی. دوسری آیت میں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، بے شک ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز، خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، اس کو پیدا کیا تقدیر کے ساتھ. ہر چیز کو اللہ نے تقدیر کے ساتھ پیدا کیا. سورہ قمر آیت 49 ہے. یہ جو آیات ہیں میں تقدیر کا ذکر ہے. بعض جگہ جہاں ہم اللہ تعالیٰ نے جہاں ارکان ایمان کا اکٹھے ذکر کیا ہے وہ نظر ہی آتا ہے کہ وہاں پہ تقدیر کا ذکر نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، تقدیر کا ذکر نہیں. اسی طرح سورہ نساء میں ہے ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. تو وہاں پر یوم آخر تک ذکر کیا گیا. سورہ نساء 136 میں پہلے یعنی 5 ارکان کا ذکر کیا گیا اور تقدیر کا ذکر اس میں نہیں کیا گیا. علماء فرماتے ہیں کہ غالباً اس لیے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا کرنے کا کام ہے. قدر اللہ کے افعال میں سے ایک فعل ہے، اللہ کا ایک کرنے کا کام ہے. تو یہ تقدیر پر ایمان اللہ پر ایمان کا ایک حصہ ہے. تو اگر لہذا ذکر نہ بھی کیا جائے تو بھی یہ اللہ پر ایمان لانے کے اندر یہ تقدیر پر ایمان داخل ہے. تقدیر پر ایمان یہ اس کے یعنی ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے تقدیر سے پیدا کی. اس کے 4 مراتب ہیں: علم، کتابت، مشیت اور خلق. تقدیر پر ایمان لانا مکمل تب ہوتا ہے جبکہ اس کے 4 جو مراتب یا مرحلے ہیں، 4 جو اس کے رتبے ہیں، ان سب پہ ایمان لایا جائے. پہلی بات علم، اور دوسرا کتابت، تیسرا مشیت، اور چوتھا خلقت، پیدائش. تو ان پر جو ان میں سے پہلا مرتبہ ہے، ان 4 کو سمجھنا ضروری ہے. ان 4 پر ایمان لائیں گے تو ہی تقدیر پر ایمان ہمارا مکمل ہوتا ہے. تو پہلا مرتبہ ہے علم کا مرتبہ، علم کا رتبہ. وہ یہ کہ اس بات پر ہم ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اپنی تمام مخلوقات سے خوب واقف ہے. ہر چھوٹی بڑی چیز وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اپنی مخلوقات کو جانتا ہے. یہ بھی جانتا ہے کہ مخلوق نے کیا کرنا ہے، کیا وہ کرنے والے ہیں. تو یہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو ازل سے ابد تک ہے. ایسا علم ہے اللہ تعالیٰ کا جو کہ ازل سے ابد تک ہے. تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو جانتے ہیں، اس کے تمام حالات سے واقف ہیں. وہ اطاعت کے کام کریں، وہ معصیت کے کام کریں،
اپنی مخلوقات کی کتنی عمر ہے، کتنا رزق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز اپنی مخلوق کی وہ اللہ تعالیٰ اسے واقف جانتے ہیں. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. اللہ تعالیٰ سے آسمان و زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی غائب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اوجل نہیں، ہر چیز اللہ جانتے ہیں. اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم واللہ بکل شیء علیم. کئی ایک آیات میں یہ اس طرح بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. اور یہ بہت سی آیات میں یہ علم ایسا ہے جو کہ ازلی ہے، اس سے پہلے جہل نہیں تھا، علم سے پہلے لا علمی نہیں تھی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. دو جگہ قرآن میں آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہی ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، یعنی کہ اس وقت کے بعد جانتے، پہلے نہیں جانتے تھے. اللہ کا جو علم ہے ہر چیز کو جاننے کا، یہ ایسا ہے جس سے پہلے جہل نہیں تھا. علم سے پہلے جہل انسان سیکھتا ہے، اس سے پہلے اس کو نہیں آتا ہوتا، پھر ایک چیز سیکھتا ہے. اللہ کا علم ایسا ہے کہ اس سے پہلے جہل نہیں ہے، وہ ازلی علم ہے. وَكَانَ اللَّهُ، کان اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب آتا ہے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ کے حوالے سے آیا تو مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایسا علم جس کے بعد نسیان نہیں ہے، بھول نہیں سکتا. جیسے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. یا فرمایا علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. میرا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ میرا رب وہ نہ گمراہ ہوتا ہے نہ ہی بھولتا ہے، ولا ینسا. تو اللہ تعالیٰ کا علم اس سے پہلے جہل نہیں اور اس کے بعد نسیان، بھول بھی نہیں ہے. اور اللہ مالک کیا کچھ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا. اور اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو نہیں ہوا یا نہیں ہونا، اگر وہ ہوتا تو کیسا ہوتا، کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، کہ یہ جو جہنمی لوگ قیامت کے دن وہ تمنا کریں گے، خواہش کریں گے کہ ہم دوبارہ دنیا میں پلٹا دیے جائیں. کیا وہ دنیا کی طرف آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے، یہ محال ہے. اللہ کا فیصلہ ہے، وہاں پہنچ گیا، دوبارہ دنیا میں نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر یہ دنیا میں پلٹائے گئے تو یہ پھر دوبارہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا. وَلَوْ رُدُّوا، اگر پلٹائے گئے تو پھر اسی کی طرف پلٹ جائیں گے جو کچھ جس سے ان کو منع کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ایک چیز نہیں ہوئی، نہیں ہونی، اگر ہوتی تو کیسے ہوتی. یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا مکمل علم رکھتے ہیں. بعض آیات بھائیو ایسی ہیں کہ ظاہری طور پر ان سے انسان کو ابتدائی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو اس کے واقعہ ہونے کے بعد جانتے ہیں. پہلے اللہ کو علم نہیں تھا، جب وہ چیز ہو گئی پھر اللہ نے اس کو جان لیا. بعض آیات سے ابتدائی طور پہ بندے کو یہ گمان ہوتا ہے. ظاہر ہے گمان صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی وضاحت یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ اور ہم نے قبلہ نہیں بنایا جس پر آپ تھے سوائے اس کے کہ تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے. تحویل قبلہ کا حکم پہلے بیت المقدس بعد میں کعبہ کی طرف کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو قبلہ بنایا جس پر آپ تھے، پہلے وہ قبلہ بعد میں دوسرا تبدیل کیا گیا. وجہ یہ تھی تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے. تو اس طرح کی جو آیات ہیں اس میں کیا رحمک اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ علم ہے جو کہ ایسا علم جس پر کہ جزا و سزا ہونی ہے، جس پر بندے کا حساب ہونا ہے. وہ علم جو کہ مخلوق کے لیے ظاہر ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ازلی علم ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں، اس پر بندے کو جزا و سزا نہیں ملنی. اللہ جانتے ہیں کہ تم نے معصیت کرنی ہے، تم نے اس کی نافرمانی کرنی ہے، محض اللہ کے جاننے کی وجہ سے آپ کو کوئی سزا نہیں ملنی، اس پہ باز پرس نہیں ہونی کیونکہ اللہ جانتے ہیں اس لیے آپ سے باز پرس نہیں. جب تک کہ وہ وقوع پذیر نہیں ہو جائے گی، وہ ہو نہیں جاتا، مخلوق اس کو جان لے، وہ انسان واقعی یعنی اس کو کرے اس کام کو، پھر اس پہ جزا و سزا ہوگی. تو اللہ کے علم کا ظہور، اللہ کے علم کا ظاہر ہو جانا، اللہ کا علم
سامنے آنا جس پر کہ وہ علم جس پر کہ جزا و سزا مترتب ہوگی، جس پر جزا و سزا جس کا نتیجہ ہوگا. تو یہ مراد ہے. ایسی جو آیات ہوتی ہیں ان میں یہ وہ علم مراد ہے. یہ نہیں کہ اللہ کو پہلے سے علم نہیں کہ کس نے رسول کی اتباع کرنی کس نے نہیں کرنی، اللہ خوب جانتے ہیں، لیکن وہ علم کا ظہور جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جزا یا سزا دیں گے، یعنی اس کا واقعہ ہو جانا، اس کا وقوع پذیر ہو جانا. تو اس میں جو لہذا جو پہلا مرتبہ تقدیر پر ایمان لانے کا وہ علم کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. دوسرا مرتبہ کتابت، لکھنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ جو بھی مصیبت زمین میں یا تمہارے اپنی جانوں میں آتی ہے، جو بھی آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی زمین میں یا تمہاری اپنی جانوں میں سوائے اس کے کہ اس سے پہلے اس کو ہم نے لکھا ہوا تھا. اس سے پہلے جیسے کیا مراد ہے؟ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے یعنی مصیبت سے پہلے، یا یہ کہ زمین سے پہلے، زمین یا نفس، زمین یا نفس یعنی نفس کی پیدائش سے پہلے، بندے کی پیدائش سے پہلے، یا زمین کی پیدائش سے پہلے. دونوں کی طرف ضمیر اس کا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بندے کی پیدائش، زمین کی پیدائش سے پہلے جو بھی مصیبت آتی ہے اس کو لکھا ہوا تھا. الا فی کتاب دیکھیں یعنی تحریر شدہ وہ چیز جو ہے وہ موجود تھی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، جیسے حدیث میں آتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سب سے پہلے جو چیز پیدا کی، اول ما خلق اللہ القلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کی. فقال له اكتب، اس کو کہا لکھو. اس نے کہا میں کیا، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا اکتب ما هو کائن الى یوم القیامہ، کہ لکھو ہر چیز جو ہونے والی ہے قیامت تک. تو قلم اسی وقت قلم چلی اور اس نے ہر چیز لکھ دی جو کہ قیامت تک ہونے والی تھی. جفت الاقلام ورفعت الصحف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلمیں خشک ہو گئیں اور صحیفے اٹھا لیے گئے. تو قلم چلی، لوح محفوظ میں ہر چیز درج کر دی جو کہ قیامت تک ہونے والی تھی، آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی. تو یہ لوح محفوظ میں جو درج کیا گیا وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. جو لکھا ہے ویسا ہی ہو کر رہنا ہے. لوح محفوظ میں تقدیر ہے، کبھی ذرہ بھر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی. اس میں لکھا ہے پتا گرنا ہے، پتا گرنا ہے، کب گرنا ہے، اس میں ایک تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہے. جو چیز تبدیل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ جس کا جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ثابت کر دیتے ہیں، اور یعنی باقی رکھتے ہیں، ثابت کرتے ہیں. اور اللہ کے پاس ام الکتاب ہے، لوح محفوظ اللہ کے پاس. تو اس سے کیا مراد ہے؟ مٹانے باقی رکھنے سے کیا مراد ہے؟ لوح محفوظ نہیں ہے. ام الکتاب جو لوح محفوظ ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ اس کے ہٹ کے جو دوسری تقدیر دوسری صورتوں میں لکھی جاتی ہے اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. جیسے مثلا جو ایک تقدیر ہے جو کہ آدمی کی عمر کی تقدیر لکھی جاتی ہے. جب جنین یعنی بطن مادر میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے، فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ لکھو اس کے رزق لکھو، اس کی اجل، اس کی موت لکھو یہ اس کا عمل کیا ہے، اور یہ کہ یہ خوش وقت ہے کہ بد وقت ہے. تو اس کے لیے 4 چیزوں کو لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. اب وہ ہر چیز لکھی جاتی ہے. تو بندے کا جب عمر یعنی بالکل ابھی شروع ہوتی ہے تو اس وقت وہ فرشتہ جو ہے اس کے بارے میں یہ چیزیں لکھتا ہے. اسی طرح ہر سال تقدیر لکھی جاتی ہے. یفرق کل امر حکیم، اللہ تعالیٰ نے سورۃ دخان میں فرمایا کہ اس میں لیلۃ القدر میں ہر جو حکمت سے بھرپور چیز ہے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو فرشتوں کی تختیوں میں جو تقدیر لکھی جاتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں مٹاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں. رد و بدل جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتا، لوح محفوظ میں نہیں ہوتا. اسی طرح ہر دن بھی لکھی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا کل یوم هو فی شأن، ہر دن بھی لکھی جاتی ہیں. تو لوح محفوظ سے ہٹ کے جو لکھنے کی صورتیں ہیں اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. لوح محفوظ اس میں ہر چیز جو لکھی ہے وہ اٹل ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. تو یہ
مختلف لکھنے کی صورتیں ہیں جس کا ہمیں یعنی قرآن و حدیث میں ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے بارے میں فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس شخص کو یہ اس بات سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کی عمر میں درازی ہو، اس کی عمر میں یعنی لمبی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو کیا اس کا یہ معنی ہے کہ اگر آدمی صلہ رحمی کرے گا تو لوح محفوظ میں جو اس کی عمر لکھی تھی وہ تبدیل کر دی جائے گی، وہ زیادہ کر دی جائے گی؟ یہ نہیں مطلب۔ اگر یہ صلہ رحمی اس حدیث میں جو آ رہا ہے رزق کی فراوانی اور عمر لمبی عمر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، جیسے اور بھی اسباب ہیں اس طرح ایک سبب صلہ رحمی ہے۔ لوح محفوظ میں چیزیں اسباب کے ساتھ لکھی جاتی ہیں، یعنی لوح محفوظ میں اللہ نے لکھا ہے اس آدمی نے صلہ رحمی کرنی ہے اس لیے اس کی عمر اتنی ہے، اور اللہ کو پہلے سے علم ہے اگر صلہ رحمی نہ کرتا اس کی عمر تھوڑی ہوتی، لیکن لوح محفوظ میں اسباب کے ساتھ وہ چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ صلہ رحمی کرنی ہے اس لیے اس کی عمر وہاں جو درج ہے وہی ہے اور اس میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دوسرا مرتبہ ہے جو کہ یعنی کتابت کا مرتبہ یا کتابت کا جو یعنی لیول کہہ لیں یا دوسرا درجہ ہے تقدیر پہ ایمان لانے کا۔ تیسری چیز تقدیر میں یہ آتی ہے مشیت، اللہ تعالیٰ کی مشیت۔ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوتا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا۔ کوئی چیز اللہ کی مشیت سے ہٹ نہیں سکتی، نکل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت میں اپنی بادشاہت میں جیسے چاہیں تصرف کرتے ہیں۔ اللہ کی مشیت وہ نافذ ہو کر رہنی ہے، تو اللہ چاہیں گے ہوگا، جو اللہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور کسی بھی اور کی مشیت وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین چاہے۔ تو بندے کو اللہ نے مشیت دی، مخلوق کو مشیت دی، لیکن اس کی مشیت ہماری چاہت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ تو مشیت جو اٹل مشیت، سپریم مشیت جو نافذ ہو کر رہنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے جس کے مطابق ساری کائنات چلتی ہے۔ چوتھا رتبہ جو تقدیر پر ایمان لانے کا وہ خلق یعنی تخلیق، پیدائش کا رتبہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بندوں کا جو ارادہ ہے، بندوں کی جو طاقت ہے، ان کی جو صفات ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کیا۔ بندے جو کام کرتے ہیں، میں اور آپ جو عمل کرتے ہیں، ہمارے عمل کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو ہم اپنے عمل کو خود نہیں پیدا کرتے، ہمارا عمل ہماری تخلیق نہیں ہوتا، ہمارے عمل کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور یہ بات صراحت سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو۔ واللہ خلقکم یہ علیحدہ ذکر کیا گیا، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ وما تعملون، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو بندوں کے جو اعمال ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کیے۔ بندہ جو عمل کرتا ہے وہ کس طرح وجود میں آتا ہے؟ بندے کا ارادہ اور قدرت ہوتی ہے تو ایک عمل وجود میں آتا ہے، چاہتا ہے عمل کرنا ہے، ارادہ ہوتا ہے اور اس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ میرے میں ارادہ کس نے پیدا کیا؟ میرے اللہ نے پیدا کیا۔ اور میرے میں طاقت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ تو ارادہ اور طاقت دونوں ہمارے میں اللہ نے پیدا کی، جو ان کا نتاج ہے، ان کے آؤٹ پٹ ہے، جو عمل ہے ہمارا وہ بھی اللہ کی پیدائش ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ تو بندوں کی تمام صفات، اعمال تمام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرمایا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ تعالیٰ نے مکھی کی ایک مثال سورہ حج کے اختتام پہ بیان فرمائی کہ اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے اس کو سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ وہ سارے جمع بھی ہو جائیں، سارے اکٹھے بھی ہو جائیں، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو پیدا کرنا جو ہے وہ، بلکہ آگے اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کچھ اچک لے جائے، کچھ ان سے لے تو وہ یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے، اتنے ضعیف ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، تو یہ سورہ حج کی آیت 73 ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے خالق ہیں
اور اس میں اس مسئلے میں ایک اور جو یہ 4 مرتبے پورے ہو گئے. پہلا مرتبہ علم کا، اور دوسرا جو کتابت کا، لکھا، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، اور چوتھا یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، تخلیق کا. ایک اور جو اسی باب میں یعنی جو ایک نقطہ ہے وہ یہ کہ قضاء و قدر، کیا ان دونوں میں فرق ہے؟ ایک ہی بات ہے. ہم کہتے ہیں قضاء و قدر کی باتیں، تقدیر پر ایمان لانا یا قضاء پر ایمان لانا. تو ایک قضاء اور قدر تقدیر، یہ دونوں ایک معنی میں ہیں یا مختلف معنی ہیں؟ تو اس کا علماء نے یہ اس میں بیان کیا کہ اگر یہ دونوں علیحدہ علیحدہ استعمال ہوں، کہ ہم کہیں کہ اللہ کی قضاء ہے، قضاء اللہ یا قدر اللہ، تو دونوں ہم معنی ہیں. اگر علیحدہ علیحدہ ذکر کیا جائے قضاء اور قدر کے لفظ کا، تو پھر دونوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی دونوں دوسرے کا معنی بھی اس میں شامل ہوتا ہے، ایک ہی مطلب. اور اگر علیحدہ علیحدہ ذکر کیا جائے، میں غلط بتا گیا، اگر ان کو علیحدہ ذکر کیا جائے، صرف کہا جائے کہ اللہ کی قضاء اللہ یا قدر اللہ، تو پھر یہ دونوں ایک معنی میں آتے ہیں. اگر اکٹھے ذکر کیا گیا، یعنی قضاء و قدر پر ایمان لانا، تو پھر ان میں فرق کیا جاتا ہے. جو قضاء ہے وہ قدر جو کہ نافذ ہونے والی ہے، یعنی جو مرتبہ مشیت کا اور خلقت کا جو مرتبہ ہے تقدیر پر ایمان کا، جو دوسرے 2 مرتبے ہیں، یعنی آخری 2 مرتبے، وہ قضاء میں آتے ہیں، اللہ کے فیصلہ. اور جو قدر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا علم اور جو کتابت ہے، پہلے 2 مرتبے ہیں وہ تقدیر میں آتے ہیں. یعنی ایک وہ قدر جو کہ سابق اور ایک نافذ ہونے والی. ایک سابق اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے، اللہ نے ہر چیز لکھ دی، اس کو کہتے ہیں قدر. اور پھر اللہ کی مشیت، کہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہر چیز ہونی ہے، ہو رہی ہے، اور جو کچھ بھی اللہ کے سوا ہے ہر چیز اللہ نے پیدا کی، بندوں کو، ان کے اعمال کو. تو جب وہ نافذ ہوتی ہے تو یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اب وہ اللہ کا فیصلہ، اللہ نے فیصلہ کر دیا، یہ اس کو قضا کہا جاتا ہے. یہ ایسے لفظ ہیں جیسے، یعنی کہ اور ایسی مثالیں ملتی ہیں جب علیحدہ علیحدہ آئیں تو ان کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. جیسے اسلام اور ایمان ہے، جب کہا جائے کہ فلاں سچا مومن ہے، پکا مومن ہے، تو اس میں ظاہر باطن دونوں شامل ہوتے ہیں. پکا مسلم ہے تو ظاہری باطنی طور پہ دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں. لیکن جب اکٹھے ہیں کہ وہ یعنی مسلم بھی ہے، مومن بھی ہے، یا ہم مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، تو اس میں پھر جو اسلام ہے وہ ظاہر پر دلالت کرتا ہے، اور مومن جو ہے وہ باطن پر دلالت کرتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، بدو نے کہا کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں تم ایمان نہیں لائے، لیکن کہو کہ ہم اسلام لائے، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام میں یہاں پہ فرق کیا. تو اس طرح علیحدہ ذکر کیا جائے تو ایک معنی ہوتا ہے، اکٹھے ذکر کیا جائے تو ان کا معنی میں پھر فرق کیا جاتا ہے. جیسے فقیر مسکین بھی ہے، فقیر مسکین علیحدہ کہا جائے فلاں بندہ فقیر ہے تو یہ یعنی محتاج ہے، فقیر ایک ہی معنی میں آتا ہے. جب اکٹھے ذکر کیا جائے انما الصدقات للفقراء والمساکین، پھر ان کے معنی میں فرق کیا جاتا ہے. فقیر جو ہے وہ جس کو اپنی کفایت کے لیے کچھ بھی نہ ملے، مسکین وہ جس کو کچھ ملے لیکن وہ اس کو کفایت نہیں کرتا، اس کی ضرورت کے لیے کافی نہیں. تو اسی طرح یہ قضاء و قدر بھی ہے، جب علیحدہ ذکر آئے تو ایک ہی معنی ہے، جب اکٹھا ذکر آئے تو ان میں فرق ہے. بہرحال یہ قدر کے مرتبے ہیں اور ان کا بیان ہے. اگلی بات بھائیو یہ کہ جو حدیث جبریل ہے اس میں جو اچھی بری تقدیر اس کا ذکر کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقدیر پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہوا تو امین بالقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر پر تم ایمان لے کر آؤ. تو اس کا سمجھنا ضروری ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں بری بھی ہوتی ہے، اللہ کی تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے اور اللہ کی تقدیر بری بھی ہوتی ہے. تو اس میں وضاحت یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی تقدیر میں یعنی خیرہ و شرہ، جو شر ہے وہ اصل میں اللہ کی نسبت سے نہیں ہے، اللہ کی طرف، اللہ کے کرنے کا کام وہ برا نہیں ہو سکتا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کی دعا میں کہا کرتے تھے
والشر لیس الیک، کہ اے اللہ شر آپ کی طرف نہیں ہے، یعنی شر کی نسبت آپ کی طرف نہیں کی جاتی. تو شر کی نسبت اللہ کی طرف، اللہ کے کاموں میں شر ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو محال ہے بالکل. اصل میں شر جو ہم کہتے ہیں اچھی بری تقدیر، یہ مخلوق کے اعتبار سے، یعنی ایک آدمی جو مثلا چور کا ہاتھ کاٹا گیا، اب یہ اس کے لیے برا ہے، ایک چور کے لیے یہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اس کے لیے یعنی مصیبت ہے، بری چیز ہے. لیکن اگر آپ ایک عام مصلحت دیکھیں، پوری مصلحت دیکھیں کہ بھئی باقی جو لوگ ہیں وہ معاشرہ چوری سے پاک ہو جاتا ہے، تو یہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، یعنی وہ ایک اچھی چیز ہے. تو اس کے حساب سے بری چیز ہے، لیکن اس کی حکمت کو دیکھا جائے تو وہ نظام کے اعتبار سے اصل میں اچھی چیز ہے. تو اس طرح سے یہ جو اللہ تعالیٰ کے کرنے کے کام ہیں، اس میں کوئی اللہ کے کام کوئی برا نہیں ہو سکتا، وہ اچھا ہی اچھا ہے. لیکن اچھا برا یہ مخلوق کے اعتبار سے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فساد ظاہر ہو گیا خشکی میں اور تری میں. اب فساد ظاہر ہونا کیا اچھی چیز ہے؟ بری چیز ہے. اللہ کی تقدیر میں فساد ظاہر ہو گیا تو یہ بری تقدیر. لیکن یہ بری تقدیر کس اعتبار سے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر فساد یعنی مقدر کیا تو وہ برا نہیں ہے، فساد بذات خود بری چیز ہے، لیکن اس کا جو حکمت ہے آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. تو لوگوں نے کہ ہاتھوں کی کمائی ہے اس کی وجہ سے، تاکہ جو انہوں نے کیا اس کا کچھ ان کو مزہ اللہ تعالیٰ چکھا دیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ ہے. تو آپ دیکھیں جو فساد کی جو حکمت ہے اس کے اعتبار سے بندہ متنبہ ہو جائے، اللہ کی طرف پلٹ آئے، وہ اچھی چیز ہے. تو اللہ کے طرف نسبت جب ہو تو کچھ بھی برا نہیں ہے. کوئی تقدیر اللہ تعالیٰ بری چیز مقدر نہیں کرتے، لیکن وہ تقدیر مخلوق کے اعتبار سے اس میں برائی ہوتی ہے، اس میں یعنی اس کے لیے مصیبت ہے، اس کے لیے وہ بری ہو سکتی ہے. اللہ کے کرنے کے کام وہ سب کوئی بھی چیز حکمت سے، یعنی بے پناہ حکمت ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے رکھی ہوئی ہے، اس سے خالی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کا کوئی کام بھی محض مشیت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں حکمت لازماً شامل ہوتی ہے. ایسی حکمت جو کہ انتہا درجے کو پہنچی ہو، جس کے اوپر کوئی حکمت ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے اس میں مشیت بھی ہے، ساتھ ساتھ ایسی حکمت بھی ہے جس پہ کہ اللہ کی تعریف کی جاتی ہے. جو بھی اللہ کی یعنی تقدیر ہوگی اس پر، چاہے وہ ظاہر کسی یعنی چاہے وہ مخلوق کے اعتبار سے بری ہو، لیکن اس پہ اللہ کی تعریف ہی کی جائے گی. اللہ کے کرنے کے کام کے اعتبار سے وہ قابل تعریف ہی ہوگی. اس کو اس طرح بھی وضاحت کی جا سکتی ہے کہ جو چیز بندہ جس کو پسند کرتا ہے وہ دو طرح کی ہو سکتی ہیں. ایک وہ چیز جس کو بذات خود پسند کرتا ہے، خود اس چیز کے لیے پسند کرتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چیز اس کو پسند نہیں ہوتی، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے، جس مقصد سے اس چیز کو کیا جاتا ہے، اس کے اعتبار سے اس کو پسند کرتا ہے. دوائی ہے، ایک کڑوی دوائی آدمی کو اچھی نہیں لگتی، اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس کو دوائی وہ اچھی لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اللہ کی توفیق سے شفا ہونے کی امید ہوتی. تو وہ محبوب لذاتی ہی نہیں، محبوب لغیر ہی. وہ جو چیز ہے وہ اس کو محبوب خود اس چیز کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کسی اور مقصد، کسی اور چیز کی وجہ سے وہ محبوب ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس میں کوئی چیز یعنی محض شر وہ نہیں ہو سکتی. ابلیس کو اللہ نے پیدا کیا، ابلیس اس کا وجود ایک شر ہے، لیکن اگر جو اس کے وجود میں جو خیر، جو مصلحتیں، بہت اونچی مصلحتیں رکھی ہوئی ہیں، اس کو دیکھا جائے تو اللہ کی اس پہ تعریف پھر بندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ اگر وہ کسی کو اس نے کسی کو پھسلایا اور کسی کو وسوسہ دیا، وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہا، تو اس کے ذریعے سے اس کے درجات، اس بندے کے درجات بلند ہوں گے. اس کو مشکل آ رہی ہے، شیطان کھینچ رہا ہے، پھر بھی وہ ثابت قدم ہے، اس کا مقابلہ کر رہا ہے شیطان کا، اس کے درجے اس کی وجہ سے بلند ہوں گے اس میں. اور اس میں اس بندے کے لیے مصلحت ہے، خیر ہے. اگر اس نے اس کو پھسلایا اور بندہ پھنس گیا شیطان کے جال میں، معصیت کرنے لگ گیا، تو پھر اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ کے کئی جو نام ہیں ان کا ظہور اس طریقے سے ہی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو مثلا شدید، اگر اللہ تعالیٰ کا مشیت اس کو عذاب دینا، شدید العقاب، اس کا ظہور ہوتا ہے. اگر وہ بندہ معصیت کرتا ہے پھر پلٹ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا التواب، الغفور، الرحیم، ان ناموں کا جو ظہور ہے
ان کے جو اثرات کا ظہور ہے وہ اس طرح ہی ہوتا ہے. بندہ معصیت کرے گا تو پلٹے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، اس کو معاف فرماتے ہیں، تو پھر اور وہ معافی اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت اللہ کی طرف سے کرنا، توبہ قبول کرنا، اس کا ظہور ہوتا ہے. تو اس طرح سے بھائیو خلاصہ یہ کہ ہر جو کام ہے وہ محض شر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ نہیں، ہر چیز میں حکمت ہے، بہت سی مصلحتیں اس میں رکھی ہوئی ہیں. وہ مصلحت سمجھ آئے یا نہ آئے یہ ظاہر ہے بندے کی سمجھ میں تو بہت سی تھوڑی سی چیزیں آتی ہیں. کئی لوگ ایسے مسلمانوں سے کی زبانوں سے سننے میں آتی ہیں باتیں کہ وہ تقدیر پر ملامت کر رہے ہوتے ہیں، تقدیر کو یعنی برا بھلا چھپے الفاظ میں کہتے ہیں فلاں بندہ کیوں امیر ہے، اس کو کیوں زیادہ پیسے ملے، یعنی میرے میں صلاحیتیں اتنی زیادہ ہیں. تو گویا کہ وہ کہہ رہا ہو کہ اصل میں تو اس کی بجائے مجھے زیادہ فراوانی ہونی چاہیے تھی، میرے پاس میں امیر ہونا چاہیے تھا اس کی بجائے. تو یہ جو تقدیر پر اس طرح سے یعنی میری جو صلاحیتیں زیادہ ہیں، میں زیادہ اس میں ڈیزرو کرتا ہوں، تو یہ اصل میں تقدیر پر اعتراض آتا ہے. اللہ نے اس کو غنی کیا، کیوں کیا؟ ابھی میں زیادہ مستحق تھا کہ مجھے غنی کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کیا اس میں منتہا یعنی اعلیٰ ترین درجے کی حکمت اس میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ کی اس پر ہم جو ہے وہ کرنی چاہیے، وہ بندے کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے میں استاہل، یہ تو بھی یعنی اس لائق تو نہیں تھا، یہ کیوں بیمار ہو گیا؟ ایسے جیسے کہ وہ تو ابھی اس کا مستحق نہیں تھا کہ وہ اس کو بیماری آ جاتی، یہ کیسے مستحق نہیں تھا. یہ جو تقدیر پر اعتراض، بعض اوقات ہم ایسی بات میں بولتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ تقدیر پر اعتراض کرنے کا نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ صرف الفاظ میں بھی الفاظ ایسے ہیں کہ اس پہ ظاہری طور پہ تقدیر پر اعتراض آ رہا ہے تو اس سے مسلمان کو بچ کے رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. صرف دل کا صاف ہونا کافی نہیں، ایسے الفاظ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے جس میں کہ کسی قسم کا یعنی اعتراض، اللہ کے خلاف شکایت ایک طرح سے وہ دل میں آتی ہو. اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک ظاہر اچھی تقدیر ہے، ایک بری تقدیر ہے. اچھی تقدیر صحت ہے، امیری ہے، یا جو ایسی انسان کو محبوب چیزیں ان کی، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. تو شکر کیسے ہوگا؟ نعمت کو پہچان کے، نعمت کرنے والے کو پہچان کے، اور اس کا اعتراف کر کے کہ یہ نعمت اس نعمت دینے والے نے ہی دی ہے، محض اس کا فضل ہے. اور پھر یہ کہ اس نعمت کو نعمت دینے والے کے مطابق اس کو استعمال کر کے، اس کی معصیت میں استعمال نہیں کرنا. وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجبا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ کہ تعجب ہے مومن کے معاملے میں، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا معاملہ اس کے لیے سارا بہتر خیر ہی خیر ہے. ان اصابتہ سرا شکرہ فکان خیرا لہ، اگر اس کو اچھائی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو جو اچھی تقدیر ہو، اچھی چیزیں ہوں، اس پر شکر کرتا ہے بندہ. جو بری تقدیر ہو اس میں مصیبتیں جو انسان کو پہنچتی ہیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں دوسری پہلا جو شکر آیا تو دوسری طرف اس کو صبر کرنا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انصابت ہو برا صبر، اگر اس کو مصیبت آئی، برائی آئی تو اس نے اس پہ صبر کیا تو یہ بھی اس کے لیے فکان خیر اللہ، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. تو ضروری یہ ہے کہ جب بلا اترے، کوئی مصیبت اترے تو بندہ اس پہ صبر کرے، اس پہ جزا و فضا نہ کرے. ریاکشن لوگوں کا کیسا ہوتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے؟ تو چار طرح کے رد عمل لوگوں کے سامنے آتے ہیں، چار طرح کے یعنی جو رویے ہمیں نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان تقدیر کے میں جو کہ بندے کے لیے یعنی مصیبت ہے جو بری ہوتی ہے. ایک جزا اور فضا کا، شکایت کا ہوتا ہے، ایک جو اس کا یعنی ایک جو قسم ہے، ایک صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک رضا والے، راضی رہنے والے، اور ایک شکر کرنے والے. پہلی جو قسم ہے جزا فضا کہ انسان پہ مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے خلاف شکایت کرنے لگتا ہے، اس پہ حالانکہ وہ یعنی مصیبت اس کے حق میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ میرے لیے برا، یہ کیا ہو گیا، اللہ نے کیوں مجھے اس میں آزمایا. تو وہ بے صبرا ہوتا ہے، جزا فضا ہوتا ہے. تو اس بندے کے لیے تو وہ مصیبت اور بڑی مصیبت بن جاتی ہے. وہ جو دنیاوی مصیبت ہے وہ اس کی وجہ سے اس کا دین بھی برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے خلاف وہ شکایت کرنے لگتا ہے، اس پر جزا و فضا کرنے لگتا ہے.
جیسے رسول نے فرمایا کہ جس عورت نے یعنی گریبان چاک کیا اور اپنے آپ کو پیٹا، اپنے رخسار پیٹے، وہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے. تو جو تقدیر پر اعتراض کرتا ہے وہ یعنی اس کے بارے میں وعید آئی ہے، گناہ کبیرہ اس کو قرار دیا گیا. دوسری اسٹیج صبر کرنے والا، کہ جو آدمی جب کوئی مصیبت آتی ہے اس میں ایک پہلو ہوتا ہے جو الم کا یعنی تکلیف کا، اور دوسرا اچھائی کا پہلو بھی اس میں چھپا ہوتا ہے. تو یہ بندہ جو مصیبت کا ایلیمنٹ ہے اس میں عنصر ہے، اس کی طرف اس کو دیکھتا ہے، لیکن مصیبت کو دیکھ کے صبر کا دامن پکڑ کے رکھتا ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے. تو یہ صبر کرنے والا آدمی ہے، جو کہ یعنی شریعت کا کم سے کم مطالبہ ہے، کم از کم مطالبہ مصیبت کے آنے پہ یہ کہ بندہ صبر کرے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا، زبان سے ایسی بات نہیں نکالنی جو کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی شکایت ہو، جزا و فضا ہو جس میں. تو تیسری، جیسے فرمایا اصابت الضراء صبر، تیسری جو سٹیج ہے کہ وہ لوگ جو کہ راضی رہتے ہیں. یعنی ایک مصیبت آئی، اس میں انہوں نے اس کی طرف بھی دیکھا جو اس میں جو تکلیف دہ چیز ہے، تکلیف دہ پہلو، اس کو بھی وہ دیکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس میں جو اجر رکھا ہے، اس کے جو فائدے ہیں، اس کی طرف بھی دیکھتے ہیں. تو یہ اس کو اس لیے وہ اس کی جو تکلیف ہے اس کو محسوس نہیں کرتے، یعنی جو تکلیف ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اجر کو بھی ساتھ دیکھتے ہیں. تو وہ تکلیف پر راضی رہتے ہیں، کیونکہ صرف تکلیف کے جو اس کے درد کا پہلو ہے اس کو نہیں دیکھ رہے، اس میں جو اجر کا پہلو اللہ نے رکھا ہے اس کو بھی وہ دیکھتے ہیں، وہ ان کے سامنے رہتا ہے. اس وجہ سے وہ راضی رہتے ہیں اس تکلیف کے آنے پر. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ نے فرمایا جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں. حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ اس کو مصیبت آئی تو وہ یہ جان لے کہ اللہ ہی کی طرف سے، تو اس پر راضی رہے اور اس کو تسلیم کرے. شاکر، شکر کرنے والا بندہ وہ ہوتا ہے جو کہ اس میں درد کے پہلو کو نہیں بلکہ صرف جو اچھائی کا پہلو ہے، اجر کا پہلو ہے، اسی کو ہی دیکھتا ہے، اسی کو مد نظر رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تکلیف اس کے لیے تکلیف نہیں رہتی. تکلیف کا یعنی وہ تکلیف پر جو دوسرا پہلو غالب آئے. یہ جو رضا اور شکر کا اس کی سٹیج ہوتی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ بندہ کو کوئی افسوس ہی نہ ہو، آنکھوں سے پانی نہ، آنسو ہی نہ ہو نکلیں. ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الشاکرین تھے. ابراہیم ان کے فرزند کی جب وفات ہوئی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلب لا يحزن وان العين لتدمع وان لفراقك یا ابراہیم لمحزونون، کہ ہم، اور آگے فرمایا کہ ولا نقول الا ما يرضي ربنا، آپ نے فرمایا کہ دل غمگین ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہیں، لیکن ہم صرف بات وہی کہتے ہیں جو کہ ہمارے رب کو راضی کریں. اور آپ تمہارے چلے جانے پہ ابراہیم ہم غمگین ہیں، ہمیں حزن ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین ظاہر شکر کرنے والے تھے. جب ان کو بھی افسوس ہو رہا ہے، ان کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو یہ چیزیں شکر کے خلاف نہیں ہیں. اسی پہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان پہ مصیبتیں آئیں اس کو آپ یعنی ایک طرف دیکھیں جو کتنی یعنی عظیم ترین مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ ڈالیں، اور اولاد فوت ہو گئی، اور کیسے کیسے ہم جانتے ہیں ایک لمبی فہرست ہے طائف میں کیا ہوا، کیسے کیسے تکلیفیں دی گئیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود وہ صبر سے رہے. اللہ نے جو ان کو حکم دیا تھا وہ آخری دم تک وہ کرتے رہے، راضی رہے، اس پہ شکر کرتے رہے. آخری چیز بھائیوں، درس کا نقطہ یہ کہ تقدیر پر ایمان لانا وہ اسباب اختیار کرنے کے منافی نہیں. تقدیر پر ایمان لانے کے مطلب نہیں کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اللہ نے تو لکھا ہوا ہے، بلکہ جو سب سے زیادہ توکل کرنے والے، سب سے زیادہ جو پکا ایمان لانے والے تقدیر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اسباب اختیار کرتے تھے. غار ثور میں جا کے 3 دن رہے، پھر مدینہ گئے، دوسرا راستہ اختیار کیا جو اس سے ہٹ کے تھا، جو عام راستہ تھا. آپ کو ہر مرحلے پہ جنگوں کی حکمت عملی میں نظر آتا ہے، ہر جگہ نظر آتا ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر پوری اختیار کی، اسباب اختیار کیے، لیکن پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑا. توکل یہی ہے کہ اسباب بندہ پورے اختیار کرے، ورنہ تو ایسے ہی ہے جیسے اب یہ نیکی کا کام، برائی کا کام، اس میں کیوں ہم صرف یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. کھانا سامنے پڑاؤ، ہم کہ اللہ نے چاہا تو میرا پیٹ بھر جائے گا، اور ہاتھ نہ بڑھائیں، یہ تو عقل مندی نہیں ہے. آپ اسباب اختیار کریں، پھر تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اگر ایسا کام ہو جاتا ہے، ایسی حالت آ جاتی ہے جو ہم نہیں چاہتے، تو پھر ہم اس پر راضی رہتے ہیں کہ اللہ نے لکھا تھا، مصیبت آ گئی، کوئی بات نہیں.
اس پر راضی رہتے ہیں. توکل اللہ نتیجے میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں لیکن اسباب پورے اختیار کرتے ہیں. تو یہ میں فرمایا کہ احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ، کہ تم جس میں تمہارا فائدہ ہے اس کی پوری کوشش کرو، اللہ سے مدد طلب کرو. ولا تعجز، بے بسی نہ اختیار کرو. تو جو اسباب ہیں پورے اختیار کرنے، دینی دنیاوی وسائل اسباب اختیار کرنے، جس کام میں فائدہ ہے اس کو کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اس میں رکاوٹ آ گئی، وہ کام نہیں ہو سکا تو تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. اس سے بہت سکون ملتا ہے، اللہ پہ توکل کرتے ہیں. نتیجہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھا، اللہ کے ہاتھ میں. اسی پر ہی ہم اتفاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں تقدیر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس پر خود بھی اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آگے اپنے یعنی اہل ویال کو بھی دوسروں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. تقدیر پر ایمان کا اصلی مطلب کیا ہے، خیر اور شر، یعنی خیر ہی و شر. بہرحال یہ بعض باتیں تھیں، کچھ نکات ہے اس موضوع میں. اللہ تعالیٰ کہنے کی جو غلطی ہے اس کو معاف فرمائے اور ہمیں سچا ایمان نصیب فرما دے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، دلوں میں اس کو مزین فرما دے. اللہ میں بیٹھنا قبول فرمائے، اس مجلس کو مبارک بنائے. اور اہل خانہ کے لیے بھی خصوصی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں، ان کی چیزوں میں، رزق میں، ان کے اہل و عیال میں برکت آسانیاں نازل فرمائے. ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، پریشانیوں کو، دکھوں، مصیبتوں کو دور فرما دے. اے اللہ اپنے قرآن، اپنی کتاب، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی فہم ہمیں عطا فرما دے. ہمیں ایمان کو سمجھنے اور صحیح طرح سے ایمان کو تمام ایمان کے جو مختلف اجزاء ہیں ان کو اختیار کرنے، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ قرآن و حدیث پہ عمل کی توفیق دے، اپنی معصیت نافرمانی سے مکمل اجتناب کرنے والا بنا دے، تمام گناہوں کو معاف فرما دے. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.